بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی انسانوں میں ذہنی، ایمانی اور اعمالی اعتبار سے بہت سی خوشگوار تبدیلیاں واقع ہوتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ہمارے ارد گرد کے معاشرے میں امن و امان، باہمی ہمدردی اور اخوت و بھائی چارگی کی ایک عجیب فضا قائم ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی مہینے میں عام طور پر اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالنے کا دستور ہے۔ اگرچہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا براہ راست رمضان مبارک سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کے وجوب اور اس کی ادائیگی کا تعلق اس کے متعین نصاب کا مالک بننے سے ہے، لیکن چونکہ رواج ہی یہ بن چکا ہے کہ رمضان مبارک میں اس کی ادائیگی کی جاتی ہے، اس لیے اس موقع پر مناسب معلوم ہوا کہ اس ماہ میں جہاں رمضان، روزہ اور ان سے متعلق ہر عبادت پر بیان کیا جاتا ہے، وہاں اسی مہینے میں زکوٰۃ پر بھی بیان ہو جائے، تاکہ اس فریضے کے ادا کرنے والے پوری ذمہ داری سے اپنے اس فریضے کو ادا کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہنوں میں رہے کہ ہمارے معاشرے سے اس فضا کو ختم کرنے کی کوشش کرے جو اس وقت عمومی طور پر سارے مسلمانوں میں اپنا زور پکڑ چکی ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں نکالنی ہے، بلکہ ہم یہ ماحول بنائیں اور اسی کے مطابق دوسروں کی ذہن سازی کرے کہ زکوٰۃ نکالنے والا اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی میں زکوٰۃ کے واجب ہونے کے وقت کا خیال رکھتے ہوئے اس کے وقت پر زکوٰۃ نکالے اور اس کے لیے رمضان کا انتظار نہ کرے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاکی کے ہے اور شریعت کے اصطلاح میں مخصوص مال میں مخصوص افراد کے لیے مال کی ایک متعین مقدار کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان مال کے ساتھ مشغول ہوتا ہے تو اس کا دل مال کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ دل کے اس میلان کی وجہ سے مال کو مال کہا جاتا ہے، اور مال کے ساتھ اس مشغولیت کی وجہ سے انسان کئی روحانی و اخلاقی بیماریوں اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، مثلا مال کی بے جا محبت، حرص اور بخل وغیرہ۔ ان گناہوں سے حفاظت اور نفس و مال کی پاکی کے لیے زکوٰۃ و صدقات کو مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ سے مال میں ظاہری یا معنوی بڑھوتری اور برکت بھی ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی زکوٰۃ کا نام زکوٰۃ رکھا گیا۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ اس کی فرضیت شریعت کے قطعی دلائل سے ثابت ہے، جن کا انکار کرنا کفر ہے۔ ایسا شخص دائرہ اسلام سے اسی طرح خارج ہو جاتا ہے جیسے نماز کا انکار کرنے والا شخص اسلام سے نکل جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت ہجرت مدینہ سے پہلے ہوئی، جبکہ دوسری طرف بہت سی آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی فرضیت ہجرت کے بعد ہوئی۔ چنانچہ اس بارے میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ نفس فرضیت تو ہجرت سے پہلے ہو گئی تھی، لیکن اس کے تفصیلی احکامات ہجرت کے بعد نازل ہوئے۔ زکوٰۃ اللہ رب العزت کی جانب سے جاری کردہ وجوبی حکم ہے، جس کا پورا کرنا ہر صاحب نصاب مسلمان پر لازم ہے۔ اس فریضے کے سر انجام دینے پر انعامات کا ملنا 100% اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کیونکہ اس فریضے کی ادائیگی تو ہم پر لازم تھی، اس کے پورا کرنے پر شاباش ملنا اور پھر اس پر بھی مستزاد انعام ملنا، اور پھر انعام دنیاوی بھی اور اخروی بھی، تو ایک زائد چیز ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس طرح سمجھیے کہ مسلمان ہونے کے ناطے اس حکم کا پورا کرنا ہر حال میں لازم تھا، چاہے کوئی حوصلہ افزائی کرے یا نہ کرے، کوئی انعام دے یا نہ دے، لیکن اس کے باوجود کوئی اس پر انعام بھی دے تو پھر کیا کہنے، اور انعام بھی ایسے کہ جن کے ہم بر صورت محتاج ہے۔ ہماری دنیاوی و اخروی بہت بڑی ضرورت ان انعامات سے وابستہ ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مال کو بڑھاتے ہیں۔ زکوٰۃ کی وجہ سے اجر و ثواب 700 گنا بڑھ جاتا ہے۔
زکوٰۃ کی وجہ سے ملنے والا اجر کبھی ختم ہونے والا نہیں، ہمیشہ باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے افراد یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والوں کا مقدر بن جاتی ہے۔ کامیاب ہونے کی جو صفات قرآن پاک میں ذکر کی گئی ہے ان میں سے ایک صفت زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا ایمان کی دلیل اور علامت ہے۔ قبر میں زکوٰۃ اپنے ادا کرنے والے کو عذاب سے بچاتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں جنت کے داخلے کے 5 اعمال ذکر کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے۔ انسان کے مال کی پاکی کا ذریعہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ انسان کے گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ سے مال کی حفاظت ہوتی ہے اور مال کا شر ختم ہو جاتا ہے۔